تو پھر یہ لوگ ہیں کون جن کو ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے, قانون کا نہیں ہے, سرکار کا نہیں ہے, RSS کا؟ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بے لگام لوگ. ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان رہتا ہے, یہاں یہ زبان نہیں چل سکتی ہے. جو مہا پنچایت ہوئی ہے وہاں پر رام بھکت گوپال جس نے جامعہ میں آ کر فائرنگ کی تھی, وہ اس کو وہاں پر ایک ہیرو کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جب ملے کاٹے جائیں گے تب رام رام چلائیں گے. ان کی زبان پر سوموٹو نوٹس لیے جانے چاہیے, سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اور ان پر جو ہے گرفت قانون کی قائم کرنی چاہیے. لیکن اگر BJP کے لیڈرز اس میں شامل ہو تو؟ نمسکار, آداب, بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے YouTube چینل پر. میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد. اور کل سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موہن بھاگوت جو ہیں وہ غازی آباد میں ایک کتاب کے رسم اجرا میں پہنچے تھے اور وہاں پر جس طرح کی انہوں نے باتیں کہی ہیں اس کے بعد لگاتار سوشل میڈیا سے لے کر جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں تمام جگہوں پر ان کے بیان کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے اور یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آخر انہوں نے اس طرح کی باتیں کیوں کہی ہیں. کیونکہ RSS کو جس پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں اور ان کی طرف سے, موہن بھاگوت کی طرف سے اس طرح کے بیان آنا ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو جو نفرت کی راجنیتی کرتے ہیں, جو ہندوتو کے نام پر یا ہندو کے نام پر وہ جس طرح کی نفرت پھیلاتے ہیں, ان کو ہو سکتا ہے کہ دھکا لگے. تو آخر کون ہے وہ شخص جن کی کتاب کے رسم اجرا میں موہن بھاگوت آئے تھے؟ کیا ہے وہ کتاب؟ وہ میں آپ کو بتاؤں. اس سے پہلے کتاب کا نام میں آپ کو بتا دوں. میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, دا میٹنگ آف مائنڈس, برجنگ انیشیٹو. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کے اناگوریشن میں موہن بھاگوت آئے تھے اور ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ خود موجود ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. ان سے ہی ہم جانتے ہیں کہ آخر اس پروگرام میں کیا ایسا ہوا کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں وہاں پر کہی ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. خواجہ صاحب, بہت بہت استقبال ہے آپ کا. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کی کتاب کو لے کر. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہاں پر موہن بھاگوت آپ کی کتاب کے اناگوریشن میں آئے, وہاں پر رسم اجرا میں, اور جس طرح کی انہوں نے باتیں کہی ہیں اور فی الحال جس طرح کا ہم ماحول دیکھ رہے ہیں, چاہے لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو یا ابھی ہم نے دیکھا کہ دھرمانترن کے نام پر, یا پھر ابھی آپ یہ دیکھیں کہ الگ الگ جگہوں پر ہریانہ میں مہا پنچایتیں ہوئی ہیں, کل ہی ہوئی ہے ایک مہا پنچایت, اور جس طرح کی باتیں مسلم عورتوں کے لیے اور سماج کے لیے کہی گئی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. اور ایسے وقت میں موہن بھاگوت کے اس طرح کی باتیں کرنا مسلمانوں کو لے کر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے بشرا, ایسا ہے کہ جتنی باتیں ابھی آپ نے کہی ہیں یہ تمام باتیں تشویش میں مبتلا کرتی ہیں. اب جب کسی تشویش میں آپ مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ تو آپ کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ آپ کرٹیسزم میں, کنڈیمنیشن میں, اسکیپزم میں, کانسپریسی تھیوری میں, اس طرح کی چیزوں میں چلے جائیں. آپشن ہے یہ, اس سے انکار نہیں ہے مجھے. میں ان چاروں چیزوں میں بلیو نہ کرتا ہوں, نہ میں نے کبھی بلیو کیا ہے. میں انگیج کرنے میں بلیو کرتا ہوں. میرا ایک مزاج ہے کہ بات کو کھل کر کیجیے. چنانچہ یہ جو کتاب کا اجرا ہوا, یہ نہ صرف کتاب کا اجرا ہوا, میں نے کتاب کے بارے میں بتایا, بلکہ میں نے کچھ بنیادی مدعوں کو وہاں اٹھایا. وہاں 4-5 چیزیں میں نے اٹھائیں. پہلی چیز تو میں نے یہ اٹھائی کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے, اس عقیدے میں کی بنیاد توحید ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر ہم شامل نہیں ہو سکتے. تو ہمیں سنگھ سے متعلق جو جڑے ہوئے ہمارے ہندو بھائی ہیں, ان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ریلیجن کو لے کر, ریلیجیس پریکٹسز کو لے کر, ان کا ہمیں احترام کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی 26 آیات کا نعوذ باللہ بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے, جس کا جواب ان لوگوں کے لیے جن کو جو عقل سے محروم ہیں اور عقیدے سے بھی محروم ہیں, ان پر تو مجھے کچھ کہنا نہیں ہے. لیکن میں نے جو بات کہی بشرا, وہ یہ کہی کہ 1857 کی جنگ میں وہ 50,000 علماء جن کو پیڑوں سے لٹکایا گیا اور شہید کیا گیا, ان کے سینے میں قرآن تھا. بریگیڈیئر عثمان, جن کو محمد علی جناح, جن کو قائد اعظم پاکستان کہا جاتا ہے, انہوں نے ان کو آفر کیا تھا کہ ہم پاکستان آرمی کا چیف بناتے ہیں, آپ ہماری طرف آ جائیے.
انہوں نے اس کو ٹھکرایا اور ہندوستان کو گلے لگایا اور کشمیر کو بچایا. آج کشمیر جو ہمارے پاس ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. ان کے سینے میں قرآن تھا. مولانا ابوالکلام آزاد جنہوں نے پاکستان کو ریجیکٹ کیا اور ہندوستان کو کے ساتھ کھڑے ہوئے اور تقسیم کے آخری وقت تک خلاف رہے، وہ نہ صرف یہ کہ ان کے سینے میں قرآن تھا بلکہ وہ قرآن کے مفسر تھے اور اسلام کے بہت بڑے مدبر بھی تھے، عالم بھی تھے. اور اسی طرح سے پھر میں نے کہا کہ ابوالکلام سے عبدالکلام تک ان سب کے سینے میں قرآن تھا اور ہے. جو لوگ قرآن پہ سوال اٹھا رہے ہیں، اگر قرآن میں وہ ہوتا جو وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی خواجہ صاحب، لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موہن بھاگوت یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا جو ڈی این اے ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کا الگ الگ نہیں ہے، ڈی این اے سیم ہے. اگر جو موب لنچنگ کرتے ہیں وہ ہندوتو کے خلاف ہیں. مطلب انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں کوئی جو ہندوتوادی ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی ہندوتو کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر لوگوں کو مارتے ہیں مذہب کے نام پر، یا پھر اس طرح کی مہا پنچایتیں ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں کو اور خاص طور پر مسلم خواتین جو ہے ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے، جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں میری زبان لرز رہی ہے، کہ پیٹ چاک کر کے ان کے بچوں کو جو ہے وہ نکال لیا جائے گا اور دھرمانترن کے نام پر ایک پورا یہ سب کھیل کیا جاتا ہے. تو یہ کون ہیں یہ لوگ؟ ایک طرف پی ایم مودی کہتے ہیں کہ گورکشک، فرضی گورکشک بولتے ہیں ان کو، دوسری طرف موہن بھاگوت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ دو ہی ہم یہ کہیں گے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی ہیں جو فی الحال ملک کو چلا رہے ہیں. تو پھر یہ لوگ ہیں کون جن کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، قانون کا نہیں ہے، سرکار کا نہیں ہے، آر ایس ایس کا؟ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے یہ فرنج ایلیمنٹس ہیں، یہ بے لگام لوگ ہیں. لیکن اگر بی جے پی کے لیڈرز اس میں شامل ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں بی جے پی کا لیڈر شامل ہو یا اس میں کوئی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا پدادھیکاری شامل ہو، جو بھی شامل ہے میری نظر میں وہ فرنج ایلیمنٹ ہے. اور میں نے کل جو کتاب کی اجرا کے موقع پر یہ بات کہی کہ جو فرنج ایلیمنٹ ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے، اور وہ فرنج ایلیمنٹ جو اس پہ لگام لگنی چاہیے، اور اگر اس پہ لگام نہیں لگتی ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن خواجہ صاحب، ایک طرف کرنی سینا کا جو ادھیکش ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتا ہے ایک مہا پنچایت میں، اور اس کے بعد اسے پھر ہریانہ بی جے پی کا جو ہے اسپوکس پرسن جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس طرح کی باتیں موہن بھاگوت کرتے ہیں. تو اپنے آپ میں کانٹرڈکٹری ہے. ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان رہتا ہے، جی 25 کروڑ مسلمان رہتا ہے، یہاں یہ زبان نہیں چل سکتی ہے. آپ کل ہی دیکھیں کہ کل جو مہا پنچایت ہوئی ہے وہاں پر رام بھکت گوپال جو کسی نے جامعہ میں آ کر یہاں پر فائرنگ کی تھی، وہ اس کو وہاں پر ایک ہیرو کی طرح پیش کیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہم جو مسلمان جو عورتیں ہیں کیا ان کو مطلب اٹھا نہیں سکتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے جس طرح سے وہ دھرمانترن کے نام پر جو پورا سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب ملے کاٹے جائیں گے تب رام رام چلائیں گے. اس طرح کی باتیں ہزاروں لوگ جہاں اکٹھا ہوں وہاں پر کی جاتی ہے، نہ ان لوگوں کی گرفتاری ہوتی ہے اور نہ ان کو لے کر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. موہن بھاگوت پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے بھی سمجھ سے پرے ہے یہ بات کہ یہ دونوں چیزیں بالکل پولس اپارٹ ہیں. تو آخر پھر ان چیزوں پر لگام کیسے لگائی جائے گی؟ اس کا فائدہ آخر کون اٹھا رہا ہے؟ دیکھیے یہ ہمارا جو ملک ہے نا، اس میں انسٹیٹیوشنس ہیں. ایک طرف گورنمنٹ ہے، ایک طرف یہ آرگنائزیشنس ہیں، اور ان سب کے اوپر نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے اور ہماری جوڈیشری ہے. جب سب لوگ فیل ہوتے ہیں تو جوڈیشری کے پاس سو موٹو کا اختیار ہوتا ہے. یہ زبان یہ اینٹی نیشنل زبان ہے. تو یہ جو تمام لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ، ان کی زبان پر سو موٹو نوٹس لیے جانے چاہیے. سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اور ان پر جو ہے گرفت قانون کی قائم کرنی چاہیے. اگر کہیں سرکار کمزور ہے تو ادارے مضبوط ہونے چاہیے اور ان کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے. اس لیے میں ان کی طرف بڑھا ہوں اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھنے والے ہیں. اور کیونکہ اس کو جاری رکھنا ہی ایک راستہ ہے جس سے کہ سنگھ اور مسلمانوں کے بیچ میں یہ جو نفرت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو لگام کیسے لگے گا؟ ایک صورت تو یہ کہ ہم اس کو چھوڑ دیں بالکل، اور دوسری صورت یہ کہ اہل معاملہ سے ہم بات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، انگیج کرنے کا وقت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بات کرنے والا ایماندار ہو، ضمیر فروش نہ ہو، لائن میں نہ لگا ہوا ہو ٹکٹ کی اور پلیسمنٹ کی اور پروموشن کی.
جو میں کبھی زندگی میں نہیں لگا ہوں. میں 30 سال سے پبلک لائف میں ہوں میں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کل کے پروگرام میں بہت ایمانداری سے بہت کھل کر میں نے تمام مدعوں پر بات کی ہے اور انہوں نے بھی ان تمام مدعوں پر بہت ہی مثبت جواب دیا ہے. حتیٰ کہ تمام سوشل میڈیا پر لوگ جو ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں اور کئی لوگ اس پر شک کا اظہار کر رہے ہیں. کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو زبان انہوں نے بولی ہے یہ تو بالکل مختلف زبان ہے. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب اتر پردیش کا الیکشن ہے تو اتر پردیش کے الیکشن کی وجہ سے یہ بات بولی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ RSS پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کا BJP کے ساتھ میں ایک تعلق ہے, اس سے اس کو فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے, وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں یہ باتیں کرنا ووٹ بینک سے اس کا تعلق یوں نہیں ہے کہ دیکھیے ہندوستان کے جو مسلمان ہے, اتر پردیش کا مسلمان ہے, کہ ووٹ دیتا ہے BJP کو. ایک آخری بات یہ کہہ دوں کہ اگر موہن بھاگوت جی نے اتنی بڑھ کر باتیں کی ہیں تو اگر ہندوستان کا مسلمان اس کے پیچھے کھڑا ہو تو ان کو ہمت ملے گی, حوصلہ ملے گا, یہ عمل زیادہ تیزی سے بڑھے گا. اور اگر آپ اس عمل کو کنڈیم کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک اپنی کنسٹیٹوینسی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کنسٹیٹوینسی میں ان کو رہنا ہے, اسی سے ان کی ساری چیزوں کو چلنا ہے. لیکن وہی بات ہے فیاض صاحب, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک طرف پردھان منتری کہتے ہیں کہ فرضی گورکشک ہیں اور گورکشا کے نام پر جو بھی کچھ چل رہا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جو گورکشک ہیں وہ فرضی ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں اور جو کچھ اس کے نام پر ہو رہا ہے وہ کسی طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ابھی موہن بھاگوت جو ہے وہ اس طرح کی تمام باتیں کہتے ہیں, لیکن ہم زمینی اسطر پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور وہ تمام لوگ جو ہیں زیادہ تر اپنے آپ کو BJP کا ہی ووٹ بینک اپنے آپ کو مانتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں, کیونکہ جب بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی لنچنگ کر کے اگر کسی کو جیل بھیجا جاتا ہے, لوٹ کر آتا ہے تو BJP کے لیڈرز ہی ہوتے ہیں جو پھول مالائیں پہنا کر ان کا استقبال کرتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں کہیں سے میل نہیں کھاتی. تو ایسے میں یقین اگر مسلمان کرے تو پھر کیسے کرے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ زندگی تجربے کا نام ہے. آدمی کو اچھے حالات میں بھی جینا پڑتا ہے اور جب کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تو تجربے میں بھی جانا پڑتا ہے. لیکن 70 سال سے مسلمان تجربہ ہی کر رہا ہے الگ الگ پارٹیوں کے ساتھ. 70 سال کی بات تو یوں نہیں کر سکتے کہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ ہم نے تو 60 سال کانگریس کو دیے اور ہمیں کانگریس نے کیا دیا؟ سچر کمیٹی. ہمیں کیا دیا؟ بھاگلپور دیا, نیلی دی, مراد آباد دیا, ہزاروں فسادات دیے, بابری مسجد کی شہادت دی اور اس کے بعد ہزاروں انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہوا. یہ سب چیزیں ہوئی. لیکن سچر کمیٹی اگر بنائی ہے اگر جی افتخار صاحب, لیکن اس سے کم مسلمانوں کے جو زمینی حالات ہیں وہ سامنے نکل کر آئے. مائنورٹی منسٹری بھی کانگریس کی ہی دین ہے. بشرا مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ جگ ظاہر ہیں. کمیٹی نے ٹھیک ہے اس میں اعداد و شمار اس میں دیے, میں اس کمیٹی کے حق میں ہوں, میں اس کا استقبال کرتا ہوں. خیر مقدم میں نے پہلے بھی کیا تھا, آج بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ یقیناً ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ضرورت تھی کہ انہوں نے کمیٹی بنائی اور حقائق کو وہ سامنے لائے. لیکن 10 سال ان کو ملے, ان 10 سال میں اس کمیٹی کا میں اچار ڈالوں کہ جو علی گڑھ کے کردار کو عدالت میں چھوڑ گئی, جو جامعہ کے کردار کو عدالت میں چھوڑ گئی, جو 3 مہینے 4 مہینے پہلے سینٹرل جو ہے وقف کارپوریشن بناتی ہے. اب یہ لمبی باتیں ہیں کرنے کی, تو وہاں سے ہمیں انصاف اور عدل نہیں ملا. اگر وہ ہمارے ساتھ انصاف اور عدل سے کام لیتے تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی؟ آپ آخری سوال آپ کے کتاب کے حوالے سے میں پوچھوں گی, اس کتاب میں آخر ایسا کیا ہے جس کو پڑھنے کے لیے ہمیں جا کر اس کو خریدنا چاہیے یا اسے دیکھنا چاہیے؟ کیا خاص ہے اس کتاب میں؟ ایسا ہے کہ میں نے اس میں 1857 سے لے کر خلافت تحریک تک اور خلافت تحریک سے لے کے جو خلافت تحریک وجود میں آئی, سندھو مہاسبھا اس کی رسپانس میں آئی, آپ کے RSS وجود میں آئی, انڈین نیشنل کانگریس ہے, پھر آل انڈیا مسلم لیگ ہے, پھر تقسیم ہند ہے, پھر ہندوستان کا آزاد ہونا ہے, آزاد ہندوستان کے میں پھر حکومتوں کی تشکیل ہے, پھر کانگریس کا ایرا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہندوتو کا جو ابھار ہے دھیمے دھیمے وہ وہیں سے شروع ہوا, خلافت تحریک سے لے کے کیسے کیسے ابھرا, کس طرح سے اس میں چیزیں آئیں. تو میں نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے اور آخر میں پھر سنگھ کو لے کر میں نے بہت سیراسل بحث کی ہے. اور جو تمام مدعے ہیں جن کی بات ہم اور آپ بیٹھ کے گھروں میں کرتے ہیں, میں نے ان تمام مدعوں کو اٹھایا ہے. اور اس میں ایک چیپٹر ہے دا مڈل گراؤنڈ, جس کے اندر جو تقریباً 41 پیج کا چیپٹر ہے, اس میں ہر مدعے کو میں نے اٹھایا ہے. چاہے وہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی بات ہو, چاہے وہ مسلمانوں کے نام رکھنے کی بات ہو, چاہے کعبے کی طرف رخ کرنے کی بات ہو, کوئی بھی چیز ہو, ہر دل میں پاکستان, زبان پہ ہندوستان, اس طرح کے بھی موضوع میں نے اس کے اندر لیے ہیں. اور میں نے تمام حساس موضوعوں سے میں کنارہ کر کے نہیں چلا ہوں, بلکہ میں اس کے بیچ میں سے چلا ہوں. اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس میں
جو حقائق کی بنیاد پر ایک ایسا راستہ نکالا جائے جس سے یہ جو اختلافات ہیں دونوں کے بیچ میں، ان اختلافات کو ختم کیا جائے۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ میری کوشش میں کمی نہیں رہے گی، ہم اور آپ مل کے دیکھیں گے کہ کہاں تک جو باتیں زبان سے ادا کی گئی ہیں وہ اس کا حق وہ ادا کریں گے، جو میری ذمہ داری ہے اس کو میں ادا کروں گا۔ لہٰذا امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ڈائلاگ سے پیچھے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے، حالات کتنے بھی سخت ہوں، سخت حالات میں آدمی کو ہمیشہ اس کے ساتھ میں جوجھنا چاہیے۔ ہم جوجھیں گے، ہم لڑیں گے ہندوستان کے آئین میں رہتے ہوئے، اور اس سلسلے کو میں جاری رکھنے کی مکمل نیت میں نے کر رکھی ہے، اور میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا انٹرویو دینے کے لیے۔ تو ابھی فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ صاحب کی تمام باتوں کو آپ نے سنا، ان تمام سوالوں کے انہوں نے جواب دیے جو میں نے ان سے پوچھے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ موہن بھاگوت نے جس طرح کی باتیں کہی ہیں، چاہے مسلمانوں کے حوالے سے کہی ہیں یا پھر لنچنگ کے حوالے سے کہی ہیں، اس کو پریکٹیکلی کس طرح سے اس کو کیا جائے گا، زمینی استر پر اس کی سچائی جو ہے ابھی وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے پردھان منتری بھی اس طرح کی اس سے ملتی جلتی بات گورکشکوں کو لے کے کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لنچنگ کے واقعات جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ابھی مہا پنچایتیں ہو رہی ہیں جس میں مسلمانوں کو لے کر تمام طرح کی نفرت بھری باتیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں۔ تو اور دونوں باتوں میں جو موہن بھاگوت کہہ رہے ہیں اور جو ہندوتوادی سنگٹھن جو کر رہے ہیں، ان دونوں میں ہی کانٹرڈکشن نظر آتا ہے، اور یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ صرف بیان تک سیمت رہتا ہے یا پھر زمینی استر پر ہم اس کا کوئی عمل دیکھتے ہیں۔